السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ ایران کے ساتھ اچھا مناسب معاہدہ کرنا چاہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ایک اور بیان۔ سابق صدر اوباما پر بھی تنقید کر ڈالی، بولے کہ اوباما جیسا معاہدہ نہیں چاہتے کہ ایران کو بھاری مقدار میں نقد رقم اور جوہری ہتھیار حاصل ہونے کا کھلا راستہ مل جائے۔ ممکنہ معاہدہ اس سے بالکل مختلف ہوگا۔ ایران کے ساتھ بات چیت منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ فریقین کو جلد بازی کی بجائے احتیاط سے معاہدے کی جانب بڑھنا ہوگا، کسی غلطی کی گنجائش نہیں۔ امریکی میڈیا امریکہ ایران مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے اہم نکات سامنے لے آیا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق آبنۂ ہرمز کھولی جائے گی، ایران کوئی فیس لے گا اور اپنی بچھائی ہوئی مائنز بھی ہٹائے گا۔ فریقین کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں تصویر میں ایرانی کشتیوں کی تباہی کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔ ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ مجوزہ ڈیل کے تحت ہوگا، جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے دوران ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں یہ وعدہ شامل ہوگا کہ ایران بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے پر مذاکرات کرے گا۔ ایران کی طرف سے مسودے کی تفصیل کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ آبنۂ ہرمز کھولی جائے گی، ایران کوئی فیس نہیں لے گا۔ جواب میں امریکہ بھی نرمی دکھانے کو تیار ہے۔ مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دے گا اور ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے دے گا۔ امریکی عہدیدار کے مطابق یہ سب کچھ مجوزہ ڈیل کے تحت جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے دوران ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں یہ وعدہ شامل ہوگا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے پر مذاکرات کرے گا۔ حال ہی میں تعینات امریکی فورسز خطے میں موجود رہیں گی اور حتمی معاہدہ ہونے کی صورت میں واپس جائیں گی۔ مسودے میں اسرائیل حزب اللہ جنگ بھی بند کرنے کا ذکر شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس پر امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں دیگر اختلافات دور کر کے ڈیل کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ایران کی طرف سے مسودے کی تفصیل کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایران امریکہ معاہدہ، ٹرمپ نے پھر سوشل میڈیا پر شوشہ چھوڑ دیا۔ امریکی صدر نے اے آئی سے بنی تصویر شیئر کر دی۔ تصویر میں ایرانی کشتیوں کی تباہی کے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ ٹرمپ نے کیپشن میں ایڈیوس بھی لکھا۔ ایڈیوس ہسپانوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی الوداع یا بائے بائے ہیں۔ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ آج جنگ بندی سے متعلق اہم اعلان کریں گے۔ آبنۂ ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو تسلیم کرنا امریکہ کے لیے کم لاگت والا راستہ ہوگا۔ ایرانی قومی سلامتی کے مشیر محسن رضائی کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ بولے ایران کے پاس آبنۂ ہرمز پر اپنی خود مختاری کے لیے مضبوط قانونی اور سیکیورٹی وجوہات موجود ہیں۔ اس انتظام کا مقصد آزاد تجارت کو روکنا نہیں بلکہ خطے میں بدامنی اور فوجی کارروائیوں کو روکنا ہے۔ جنگ کا تسلسل امریکی معیشت اور قوم کو تباہی کے دہانے تک لے جائے گا۔ سعودی عرب اور اسلامی ممالک کی یروشلم میں صومالی لینڈ کے سفارت خانے کی مذمت۔ سعودی وزیر خارجہ نے صومالی لینڈ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں مبینہ طور پر سفارت خانہ کھولنے کے غیر قانونی اور ناقابل قبول اقدام کی مذمت کی۔ سعودی عرب، مصر، قطر، اردن، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، جبوتی، صومالیہ، فلسطین، عمان، سوڈان، یمن، لبنان اور موریتانیہ نے اس معاملے پر مشترکہ بیان جاری کیا۔ وزراء نے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی اور مقبوضہ یروشلم کی قانونی اور تاریخی حیثیت کی براہ راست خلاف ورزی پر مبنی ہے۔ امریکہ اور ایران اپنا ہرمز دوبارہ کھولنے پر متفق ہو گئے۔ فریقین کے درمیان معاہدے پر اصولی اتفاق ہو گیا، نیو یارک ٹائمز نے بھی دعویٰ کر دیا۔ اخبار کے مطابق امریکی عہدیدار نے تصدیق کر دی، معاہدے کی حتمی تفصیلات طے کیے جانے کا عمل جاری ہے۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ اگلے مذاکراتی دور کی میزبانی جلد متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔
پاکستان کی خطے میں امن کی کوششیں جاری، وزیر اعظم نے کہا اگلے مذاکراتی دور کی میزبانی جلد متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد دیتے ہوئے ایکس پر بیان میں کہا کہ پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے سعودیہ، قطر، ترکی، مصر، UAE، اردن اور پاکستان کے رہنماؤں سے اہم ٹیلی فونک گفتگو کی۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کی اسرائیل نوازی جاری ہے۔ انہوں نے امن معاہدے پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ایران کو غالب طاقت بنا دے گا۔ ایران کا اپنا ہرمز پر کنٹرول اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت خطرناک ہے۔ بنور دتہ خیل میں فورسز نے ملک دشمنوں پر زمین تنگ کر دی۔ 2 مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ بنو آپریشن کے دوران 2 پولیس اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج، پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن، 16 دہشت گرد ہلاک، 2 اہم خارجی سرگنا زمری نور اور افغان کمانڈر عبداللہ سعید بھی مارا گیا۔ کارروائی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ آپریشن کے دوران 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں بھی سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 11 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 48 گھنٹے کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ چمن پھاٹک دھماکے کے تناظر میں وزیر داخلہ کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کی۔ انہیں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی حکومت دکھ کی گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کوئٹہ ٹرین حملے کے مختلف ممالک کی طرف سے مذمت کی گئی ہے۔ ایرانی سفیر نے حملے کو بزدلانہ اور گھناؤنا اقدام قرار دے دیا۔ چینی سفارت خانے نے بھی واقعے میں شہادت پر دلی غم و رنج کا اظہار کیا۔ عرب ممالک سمیت آذربائیجان نے بھی خطے میں اس حملے کی صورتحال پر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے شہادتوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔